انسانوں سے اچھا سلوک ان کے انسان ہونے کے ناطے کیجیے، نہ کہ ان کی صورتیں، ان کے مال و متاع یا ان کے منصب کی بنیاد پر۔ کچھ لوگ آپ کو خود سے چھوڑ کر نہیں جاتے، مگر اتنے مشکل اور دلخراش حالات ضرور پیدا کرتے ہیں کہ آپ کو انہیں چھوڑنا پڑے اور پھر وہ آپ کو ہی بے وفا کہہ سکیں۔ اگر آپ کچھ ایسا نبھا رہے ہیں تو خود کو اذیت نہ دیں، حقیقت کو جانتے ہی الگ ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہے، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ جب نفس کے گلے میں بندھی رسی شیطان کے ہاتھ میں چلی جائے تو عقل گناہوں کی وکالت پر اتر آتی ہے۔ خود کا مائنس پوائنٹ جان لینا ہی زندگی کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے۔ شخصیت میں اگر عاجزی نہ ہو تو معلومات میں اضافہ علم کو نہیں بلکہ تکبر کو جنم دیتا ہے۔ مسلمانوں کے زوال کی وجہ عبادات میں کمی نہیں بلکہ دنیاوی معاملات میں بے ایمانی اور اسلام کو صرف عبادات تک محدود کرنا ہے۔ اپنا اخلاق اچھا کرو کیونکہ یہ حسن تو ایک دن ڈھل ہی جائے گا۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں۔ کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر تو کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر۔ دنیا منزل نہیں، ایک سفر ہے، ہماری منزل تو قبر ہے۔ کوشش کریں کہ نسلی لوگوں سے تعلق رکھیں، یہ ناراض بھی ہوں تو عزت اور کردار پہ بات نہیں کرتے۔ تعلق میں مسائل کا آنا تعلق کی طاقت کا امتحان ہوتا ہے، کیونکہ مسائل آنے کے بعد یا تو تعلق پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے یا پھر ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر تم اللہ کے ہاں اپنی حیثیت جاننا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ اس نے تمہیں کس کام میں لگا رکھا ہے۔ ناممکن کچھ بھی نہیں، خود پر اعتماد کرنا سیکھو اور ضدی بن جاؤ، کیونکہ جو یہ سمجھ گیا وہ جیت گیا۔ بس اتنی بات ذہن نشین کر لیں کہ آپ تنہا نہیں ہیں، اگرچہ ساری دنیا بھی آپ سے منہ موڑ لے، یہاں تک کہ آپ کے اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیں، تب بھی آپ اللہ پاک کو ہمیشہ ہی اپنے ساتھ پائیں گے۔ گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن بنتے ہیں۔ سمجھدار ہونے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ وہ باتیں بھی سمجھنے لگتے ہیں جو کہ نہیں سمجھنی چاہیے۔ عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو تکلیف بھی دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو۔ اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہوں۔ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی فکر کرو، سہولتوں کی نہیں۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز کرنا سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا کر نہیں دیتے۔ شیطان رب کا نافرمان ہونے کے باوجود ہمت نہیں ہارتا، تو آپ رحمان کے بندے ہو کر حوصلہ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ مانگتے رہیں کہ وہ رحیم ہے۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ برے وقت میں بدل جاتے ہیں اور کچھ برے وقت کو بدل دیتے ہیں۔ والدین کو محبت کی نگاہوں سے دیکھنا بھی ایک عبادت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ آخرت کا گھر ہم نے ایسے لوگوں کے لیے بنایا ہے جو زمین پر برتری اور فساد کا ارادہ نہیں کرتے۔ یہ آزمائشیں تو تمہیں مضبوط کرنے کے لیے ہیں، تمہارے رب نے تمہیں تنہا تو نہیں کیا۔ کسی کے کردار سے میرا کیا تعلق، مجھ سے سوال میری نیتوں کا ہوگا۔ اور تمہیں غرور کس بات کا ہے جب مرنے کے بعد اپنے بھی چھو کر ہاتھ دھوئیں گے۔ کوئی آپ سے 2 قدم پیچھے ہٹے تو اسے خوش رہنے کی دعا دے کر 4 قدم پیچھے ہٹ جائیں، زندگی سکون سے گزرے گی۔ لوگ اپنی عزت اور انا دکھانے کے چکر میں اچھے سے اچھے رشتے کھو بیٹھتے ہیں۔ تلخ ہو جانا منافق ہو جانے سے بہتر ہے۔ سمجھنا جاننے سے زیادہ گہرائی رکھتا ہے، اور ایسے بہت سے لوگ آپ کے ارد گرد موجود ہیں جو آپ کو جانتے ہیں، مگر ایسے بہت کم لوگ ہیں جو آپ کو سمجھتے ہیں۔ یہ دنیا ہمدردی، دوستانہ رویوں،
نرمی اور خلوص کی قاتل ہے، اور منافقت مصنوعی پن اور دوغلے پن کی عاشق ہے۔ نماز ایک واحد حکم ہے جسے اللہ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا، بلکہ اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا ہے۔ ہم کہاں سے چلے تھے اور ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم نے اپنی ذات کو بھی سمجھنا ہے، اور قرآن اس سب کو سکھانے کے لیے ایک بہت بڑا استاد ہے اگر ہم اس کی آیات پر غور و فکر کریں۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، جسے جو کچھ چاہتا ہے دیتا ہے۔ وہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ حد سے زیادہ پارسائی کا دکھاوا کرتے ہیں وہی شیطانیت کا دوسرا روپ ہوتے ہیں۔ زندگی ہمیں کبھی بادشاہ نہیں ہونے دیتی کہ سب کچھ ہی عطا کر دے۔ زندگی ہمیں ہمیشہ فقیری ہی میں رکھتی ہے، کسی نہ کسی شے سے محروم، کسی نہ کسی شے کے لیے ترستا ہوا۔ ہم جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں ہمارا اس بات پر یقین کامل ہو جاتا ہے کہ عیدیں کپڑوں سے نہیں اپنوں سے ہوتی ہیں۔ دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر، ان کو بدنام کیے بغیر، ان سے حسد کیے بغیر، ان سے الجھے بغیر، ان سے آگے نکل جانے کا ہنر سیکھیے۔ شکر ادا کرتے رہا کرو اس اللہ کا جو برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا مگر اوقات سے زیادہ سکھ ضرور دیتا ہے۔ اگر زندگی میں کبھی ایسی زندگی سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہیں کیا ہو تو اطمینان رکھنا اللہ رب العزت راحتیں بھی ایسی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی نہ گزرا ہو۔ بے شک وہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لیے بعض لوگ ایسے ہیں جیسے کسی کے گھر کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا قرآن شریف والے کہ وہ اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہیں۔ غم انسان میں نکھار پیدا کرتا ہے اور اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرتا ہے۔ غم اگر برا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی اپنے پیغمبروں کو نہ عطا کرتا۔ لوگوں کو معاف کر کے جو جیت ہوگی وہ انتقام سے ممکن نہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر اجتماعی معافی کا اعلان اس کی بہترین مثال ہے۔ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو نیک عمل دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ حاسدوں، سخت دلوں اور چغل خوروں کے ساتھ نہ بیٹھو، کیونکہ وہ روح کا بخار ہیں، دکھ پھیلاتے ہیں اور افسردہ کرتے ہیں۔